حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا جانتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں میرے نطفے کو پاکیزہ صلبوں میں، پاکیزہ بطنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی منتقل کرتا گیا. پاکیزہ صلبوں میں، پاکیزہ بطنوں میں. آپ بولیں گے پاکیزہ صلبوں سے مراد نکاح کے ذریعے. آپ نکاح کے ذریعے بولیں گے، آپ کے ذہن میں آئے گا نکاح کے ذریعے. ارے میرے بھائی یہاں کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل تو یہ ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے. نجس مشرک کے بطن میں کسی نبی کا نطفہ رکھنا، مشرک کے بطن میں کسی نبی کا نطفہ رکھنا یا ان کے پیٹ میں رکھنا کسی عورت کے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مشرک نجس ہوتا ہے، پھر آپ یہ استدلال کر رہے ہیں نہیں نکاح کے ذریعے کوئی دلیل ہی نہیں. اللہ کے رسول کے خلاف آپ کی بات جا رہی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے نطفے کو پاکیزہ بطنوں میں، پاکیزہ صلبوں میں منتقل کیا، بلکہ ایک مرحلے پر. اچھا یہ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، جنگ کا معاملہ تھا، جنگ کا معاملہ ہوا یہ جنگ تبوک میں. جنگ تبوک میں کیا ہو گیا؟ کچھ صحابہ جنگ کے درمیان سے بھاگ کے آ کے حضور کی پناہ میں آ گئے. جنگ کے میدان سے بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے. جنگ کے میدان سے آپ بھاگ رہے ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. جنگ کے میدان سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. ہاں پھر دفاع کے لیے بھاگ رہے ہیں، پیچھے اپنی جان بچا کر پھر اس پر حملہ کرنے کے لیے بھاگ رہے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، یہ ترکیب ہے، جہاد کی ایک ترکیب ہے. مگر ڈر کر بھاگ کر یہ جانا یہ جائز نہیں ہے. یا تو شہادت پھر کفر کا خلاخامہ، یہ دو باتیں ہوتی ہیں جنگ کا مطلب. کسی صحابی نے پوچھ دیا، بخاری شریف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایک صحابی نے پوچھا تم تو جنگ کے میدان سے بھاگ کے چلے گئے تھے. بولے تم تو جنگ کے میدان سے بھاگ کے چلے گئے تھے. انہوں بولے نہیں، ہم رسول کی پناہ میں آئے تھے. اور رسول کیا کہہ رہے تھے سن لیجئے، لفظ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بہت دلائل ہے، میں آپ کو خالی ایک دلیل ہے. حضور تعریف بیان کر رہے ہیں، تم مجھے پہچانتے ہو، ڈرنے والا سمجھتے ہو، بزدل سمجھتے ہو. انا ابن عبد المطلب، کیا کہتے ہیں؟ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نہیں کہا. جنگ کا میدان ہے، اپنا تعارف کیسے کر رہے؟ دادا کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے دادا کا. اگر کافر دادا ہوتے تو کیسے تعارف کرتے؟ اگر میں کہوں، میں اپنی شان بیان کروں، میں اپنی خود کی شان بیان کروں، اگر نعوذ باللہ یوں سمجھ لو ایک مثال کے طور پر کوئی یوں اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. اب جیسے ابو قحافہ اور اسی طرح عثمان بن عفان عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شان بیان کریں گے تو اپنے باپ پر فخر نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے والد جو ہے کافر ہے، اپنے باپ پر فخر نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخراً میدان جہاد میں، میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو معلوم کیا ہوا؟ وہ بھی مومن، عبد المطلب بھی مومن، ان کے اندر نطفہ ہے وہ بھی مومن. اب ان کی اولاد عبداللہ ہے وہ بھی مومن. جب وہ بھی مومن تو آمنہ وہ بھی مومنہ. اب جب وہ بھی ہے تو پیدا ہونے والا نبی وہ جو کہا، وہ قول فرمایا، میرا معاملہ کیا ہے جانتے ہو؟ میں پاکیزہ صلبوں میں منتقل ہوا ہوں. اب تم اگر یہ کہو ذرا غور کرو، یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں بٹھانے والے کون ہیں؟ ہم اس باتوں کو بھی سمجھے. اگر میرے سے کوئی کہے تیرا باپ جہنمی ہے
تو بتاؤ مجھے کتنا غصہ آئے گا؟ ذرا بولو، یہاں اس محفل میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی سے بھی میں کہہ دوں تیرا باپ جہنمی ہے تو کتنا جلال آئے گا، تیرا باپ زانی ہے تو کتنا غصہ آئے گا، تیرا باپ چور ہے تو کتنا غصہ آئے گا۔ یہ چور کہنا چھوٹا، زانی کہنا چھوٹا، زانی کہنا چھوٹی بات، اللہ معاف کر دے گا۔ زانی کہنا معاف کر دے گا، چور کرنا اللہ کی ہے، معاف کر دے گا۔ جہنمی ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گارنٹی کے ساتھ بول رہے ہیں جہنمی ہے۔ اب یہ میرے لیے کہہ رہے تو جلال آئے گا، غصہ آئے گا، میں مارنے کے لیے جاؤں گا، لڑنے کے لیے آؤں گا، اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اگر کوئی کہہ دے نبی کا باپ جہنمی ہے، اس طرح کہہ دے، تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ حدیث کی شرح تو میں کر لوں گا، پہلے آپ کا ایمان محفوظ رہا کیا؟ دیکھ لو، جس نبی پر آپ ایمان لا رہے ہیں وہی نبی کہے کہ میرا نطفہ پاکیزہ صلبوں میں منتقل کر دیا گیا، وہ نبی کہے ان کی بات نہیں مان کر، ایک حدیث کو نہیں سمجھ کر، ایک حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھ کر، ایک حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھ کر اس طرح حضور کی طرف بولنا اور اس کو عام کرنا، اس کو عام کرنا، کتنی جرأت، کتنی جرأت! یہ جرأت ہمیں کفر کی طرف لے جا رہی ہے، یہ جرأت ہمیں نفاق کی طرف لے جا رہی ہے، یہ جرأت ہمارے لیے ہمارے اعمال کو برباد کر رہی ہے، یہ جرأت ہمارے لیے تباہ و برباد کر رہی ہے۔ ہم آسان سمجھ رہے ہیں بات۔ نبی کے والد، نبی کے والد جہنمی تھے، میں وہ ذکر کر رہا ہوں ابھی۔ وہ حدیث کیا ہے وہ حدیث بھی ذکر کروں گا، مسلم شریف کی حدیث بھی ہے وہ بھی ذکر کروں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ یہ ہمارا تسلسل کے ساتھ جو درس چل رہا ہے نا بھائی، میں نے کہا یہ میرے نبی کا نطفہ حضرت نوح علیہ السلام کے بطن اور صلب میں تھا، اس کی وجہ سے کشتی محفوظ رہی، کشتی محفوظ رہی، وہ چل رہا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے بڑھنا ہے ہم آپ کو، میں نے جو آیت پڑھی اس کے آگے بڑھنا ہے۔ اب آئیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابی آئے، دل کہنے لگا میں تو حضور نے فرمایا کہ جو ایمان لایا سارے گناہ معاف، کفر کرے سو معاف، بت پرستی کرے معاف، زنا کرے معاف، جھوٹ بولے معاف، جنت میں جائے گا۔ حدیث میں تو آیا ان الاسلام یہدم یہدم، اسلام ڈھا دیتا ہے، سابقہ جتنے گناہ ہیں ڈھا دیتا ہے، حدیث میں تو آ گیا۔ یہ خوشخبری مجھے مل گئی، مگر باپ سے بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی، تڑپنے لگے، بلکنے لگے، کیسے پوچھوں، کفر کی حالت میں مر گئے بابا، اب پوچھوں تو کیسے، غمگین ہے، غمگین، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، غم میں ڈوبے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ کا ٹھکانہ بتائیے، میرے والد جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، میرے والد جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ سوال، اب یہ بھی عجیب بات ہے، جنت میں کون دیکھا، جہنم میں کون دیکھا؟ جنت میں جانا بعد میں، یہ علم غیب ہے، علم غیب ہے۔ سوال، تو یقین رکھتے تھے اللہ کے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، جبرائیل کے ہو، اس راست ہو یا اپنے ذریعے ہو، سوال کر رہے، جنت میں جانا کب کی بات، جہنم میں جانا کب کی بات، سوال کر رہے۔ ذرا غور کرو، ان احادیث کو بھی پڑھا کرو، ان احادیث کو بھی پڑھا کرو جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو، پھر اپنے عقل پر بار ڈالو، تھوڑا سا سوچو میں کس جہت چل رہا ہوں، میں کس جانب چل رہا ہوں۔ جس نبی کے بارے میں بیان کیا گیا اگر ماں باپ سے زیادہ، جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اگر تم نہیں چاہو گے، ان سے محبت نہ کرو گے، تو انتظار کرنا، عذاب کا انتظار کرنا۔
ہمارے لیے لازم ہے اولاد سے زیادہ چاہنا، ماں باپ سے زیادہ چاہنا، اپنی جان سے زیادہ چاہنا، گھر سے زیادہ چاہنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد کیا محبت حضور کی دل میں بیٹھے گی؟ حضور کے والد جہنمی ہیں یہ لفظ آ گیا تو کیا محبت من میں آئے گی؟ ارے ان کے والد تو جہنمی ہے، میرا باپ تو مسلمان ہے، ارے نعوذ باللہ اس طرح کی فکر کر رہا ہے تو کیا ایمان محفوظ ہے؟ کیا غور کرو، دونوں چیزوں کو رکھو۔ گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 72 نہیں 73 فرقے ہیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اعمال کی وجہ سے الگ، جنت میں جانے والے تو ہیں، اعمال ایک الگ چیز ہے، عقیدہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں ذرا غور کرو، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس محفل میں بعض اوقات شیطان لاتا، نفس لاتا، لوگ لاتے، تو غور کرنا، عقیدے کو بڑا مضبوط بنانا ہے۔ ہم کسی نبی کو خدا نہیں بنا رہے ہیں، کسی رسول کو خدا نہیں بنا رہے، وہ تو خدا کے بندے، یا عابد و معبود، وہ خالق یا مخلوق، وہ رزاق یا مرزوق، وہ رزق دینے والا انہیں رزق ملنے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے، کروڑ ارب و کھرب درب، مگر ان کی شان جو ہے، شان میں کمی آ گئی تو ایمان نہیں رہتا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اب وہ حدیث سن لیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ دلائل تو ہزار ہیں، کتابیں بڑی بڑی ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا، اب یہ آ رہی بات تو ضمناً آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور کے دربار میں آ کے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جنگ احد میں انتقال ہوا، شہید ہو گئے، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ایک صحابی ہیں جلیل القدر، شہید ہو گئے تو ان کی بہن روتے ہوئے آ گئی، انہوں بولے یا رسول اللہ، ایک روایت میں الگ ان والدہ کا بھی ذکر آتا ہے، ایک صحابی کا انتقال ہوا، والدہ کا بھی ذکر آنے لگا، یا رسول اللہ حالانکہ اتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ان کو دکھایا نہیں جا رہا چہرہ اتنا زخمی کر دیا گیا تھا کہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ رونے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کو یہ بولو میرا عبداللہ جنتی ہے تو میں صبر کر لوں گی، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضور فرمائے جنت ایک ہے سمجھتے ہو؟ حضور آقا فرماتے جنت ایک ہے سمجھتے ہیں؟ جنت میں کئی درجے ہیں، اس میں جنت الفردوس میں رکھ دیا اللہ سبحانہ وتعالی، جنت الفردوس میں رکھ دیا ہے۔ تو غیب کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اسی طرح وہ صحابی آ کر کہتے ہیں میرے باپ کے بارے میں بتا دیجیے یا رسول اللہ، فکر تھی۔ تو ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یہ غم کو کم کرنے کے لیے ایک جملہ ہے، ابی و ابی کا فی النار، یہ جملہ ارشاد فرمایا، ابی و ابی کا فی النار، میرے چچا اور تیرے والد دونوں جہنم میں۔ اگر کہہ دیتے یہ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے تیرے والد جہنم میں تو غم بڑھ جاتا۔ وہ غم کو کرنے کے لیے، غم کو کم کرنے کے لیے میرے والد جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے، میرے چچا ابو لہب یا ابو جہل، بعض سمجھتے ابو جہل یا ابو لہب، ابو جہل نہیں، ابو طالب، بعض نے ابو طالب کی طرف گئے ہیں، ابو طالب یا ابو جہل، یہ جو ہے میرا جو چچا ہے، کافر جو چچا ہے وہ جہنمی ہے اور تیرا باپ جہنمی ہے، یہ بتائے تاکہ تسلی ہو، تاکہ انہیں تسلی ہو۔ یہ جملہ کہا۔ اب یہ اب کا لفظ ہے، اب کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے، دادا کو بھی بولتے، چاچا کو بھی بولتے، بابا کو بھی بولتے، یہ جن کو سمجھ میں نہیں آیا انہوں ٹرانسلیشن کر دیتے اپنی کتاب میں، جن کو نہیں آتا پڑھنے ابھی کا ترجمہ میرے والد کا ترجمہ کرتے، کیسا لے جا کے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور آپ کی والدہ محترمہ کو جہنمی آپ کیسے بنا رہے ہو؟ کوئی آپ کے پاس سند ہے؟
کوئی سند مل گئی آپ کو؟ حضرت عبداللہ کو جہنمی بنا رہے ہو، کیسے بنا رہے ہو؟ حضور اپنے دادا پر فخر کر رہے ہیں، کافر پر کوئی فخر نہیں کرتا. وہ موحد ان کے بیٹے موحد. اور جس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا، فطرت کا زمانہ ہے، اگر وہ بت کی پرستش نہیں کیا، بت کی پوجا نہیں کیا، وہ بھی موحد ہے، مومن ہے، اور وہ جنتی ہے. یاد رکھ لو، وہ جنتی ہے، یاد رکھ لو. فطرت زمانہ جتنا بھی آیا اللہ کی رحمت ہے، تم نہیں بول سکتے. جس زمانے میں رسول نہیں آیا، جس زمانے میں نبی نہیں آیا، اس زمانے میں صرف اس نے پوجا نہیں کیا. اب میں آپ سے وہ بدبخت سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی کے بارے میں جہنمی بولنے، ان کے والد کو جہنمی بولنے والے، عبداللہ نے کس وقت شرک کیا تھا بتا، کس وقت جو ہے پوجا کی تھی بتا. 360 بت ہے. اگر تو ثابت کر دے، بخاری سے، مسلم سے ثابت کر دے، قرآن سے ثابت کر دے، تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. جب نہیں ثابت کر سکتا تو میرے نبی کے والد گرامی کے بارے میں اس طرح کی فکر رکھنا، اس طرح کا سمجھانا، اس طرح کا سمجھانا، گویا اپنے بھی ایمان کو برباد کرنا، اور جس کو سمجھا رہا ہے اس کے بھی ایمان کو برباد کر رہا ہے. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. آبا کا لفظ یاد رکھو. باپ پر بھی آتا ہے، دادا پر بھی آتا ہے، چاچا پر بھی آتا ہے، تایا پر بھی آتا ہے، سب پر اطلاق ہوتا ہے. تو ایک جملے کو پکڑ کر، جیسا ہی یہ میلاد کا زمانہ آتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، ان بدبختوں کو کیا ہوا؟ عبد الوہاب نجدی کی اولاد، حضور نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کے دربار میں میرے آقا مال تقسیم کر رہے ہیں، بیت المال کا مال تقسیم فرما رہے ہیں. آقا نبیوں کے سردار جب مال تقسیم فرمانے لگے، بخاری شریف کی اس حدیث کو بھی سمجھو، پڑھو. حضور نے مال تقسیم کر دیا، جس کو جہاں جن کو دینا تھا اللہ کے حکم سے دے دیا. اب دینا تھا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے کہا جو میرا رسول دے دے وہ لے لے، وہاں اعتراض نہ کرنا، نہ دے تو بھی خاموش رہنا. ایک اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعدل واتق اللہ، آپ انصاف کیجئے، اللہ سے تقوی اختیار کیجئے. یہ کہنا تھا. اللہ کے رسول جلال میں آ گئے. جلال میں آنے کے بعد کہا اگر میں انصاف نہ کروں تو کائنات میں کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، اگر میں آمین نہیں تو پھر کوئی آمین نہیں ہے، مجھ جیسا امانت دار نہیں ہے. میں امین، میں انصاف کرنے والا، میں اگر انصاف نہ کروں تو پھر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. اے ایمان والو، جب تمہارے میں اختلاف ہو تو جاؤ انصاف کرنے والے میرے نبی کی بارگاہ میں. پھر وہاں جو خالد بن ولید جلال میں آ گئے، تلوار نکال دی، دل ملا گئے. ایک روایت میں آتا ہے، بخاری سنا رہا ہوں، دل ملا گئے، تلوار نکال دی، اس بدبخت کی گردن مار دیتا ہوں. گستاخی کیا. حضور نے فرمایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم غیب رکھنے والے، اے عمر رک جا، اے خالد رک جا. بلّہ مدبرن، جب پلٹ کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا اس کی نسل سے، فرمایا من ذئ، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، یقرؤون القرآن، وہ قرآن کو پڑھتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، عبادتیں اتنے کرتے رہیں گے کہ لوگ دیکھ کر رش کرتے رہیں گے، رش کرتے رہیں گے، کیا عابد ہے، کیا زاہد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کا پڑھنے والا، عبادت کا کرنے والا، حج و زیارت کرنے والا، اس کے من کے اندر، اس کے حلق کے اندر، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں اترے گا. ایک تیر شکار سے جیسا نکل جاتا ہے ایمان ویسے نکل کر چلا جائے گا. کون ہوں گے وہ قرآن کے پڑھنے والے؟ کون ہوں گے وہ حدیث کے پڑھنے والے؟ حدیث کا غلط مفہوم بیان کرنے والے، میرے نبی کے والدین کو جہنم میں پہنچانے والے. وہ جہنم میں پہنچا رہے ہیں، ایسی حدیث پیش کر کے، ٹرانسلیشن غلط کر کے جہنم میں پہنچا رہے. ارے تیرا ٹھکانہ دیکھ لے، تیرا خود کا ٹھکانہ دیکھ لے. تو جنت
جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے تو قبول ہو رہی ہے نہیں ہے، روزہ رکھ رہا ہے قبول ہو رہا ہے نہیں، حج ادا کر رہا ہے قبول ہے نہیں، نہ مسجد میں آ رہا ہے عبادت صحیح ہے نہیں، اس کو دیکھ لے پھر فیصلہ کرنا میرے نبی کی شان پر، میری نبی کی عظمت پر۔ ارے وہ محشر سارے انبیاء ساکت و صامت رہیں گے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کہیں گے رب ذوالجلال جلال جلال میں ہے، ہم کچھ نہیں بول سکتے، سفارش نہیں کریں گے۔ ایسے سمے میں میرے نبی کہیں گے چلو میں سفارش کرتا ہوں۔ ان کے والدین کے بارے میں زبان کھولنا بولنا یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ عبد الوہاب نجدی کی جو اولاد ہے، ان کی جو فکر ہے، یہ فکر دے کر حدیث کوئی حدیث غلط ہو سکتی ہے؟ بڑے پیار سے بولتے ہیں، جا کے پوچھو ان کے مولانا سے، ان کے مولانا سے جا کے پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنمی ہیں نا جی، ٹرانسلیشن کر کے بتاؤ۔ ایسا بڑے اچھے نرم لہجے میں، بڑے اچھے انداز میں۔ وہ بڑے بدبخت جو ہوتے نا ان کے گرو، انہوں تو ممبروں سے بولنا شروع کر دیتے، ارے تو جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، جس نبی کی نماز ادا کر رہا ہے، ان کے والد کو گالی دے رہا ہے، وہ حدیث سنا رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اس نبی کو گالی دے رہا ہوا، نعوذ باللہ۔ حضور نے اپنی زبان سے کہا جہنمی ہے اپنے میرے والد، گالی نہیں ہوئی۔ میں آپ سے پوچھوں یہاں جتنے بیٹھے تیرا باپ جہنمی ہے بولے تو کوئی اپنا تعارف کرے گا؟ میرا باپ جہنمی ہے کوئی بولے گا؟ مرنے کے بعد تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا احاسنوا اماتکم، تمہارے مردوں کی خوبیاں بیان کرو۔ جو نبی خوبیاں بیان کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ برائیاں بیان کرے گا؟ کتنی تہمت لگا رہے ہو۔ احسنوا اماتکم، بخاری کہہ رہی ہے تم اپنے مردوں کی، عام مردوں کی، تمہارا باپ نہ ہو، تمہارا بھائی نہ ہو، تمہارے رشتہ دار نہ ہو، خالی مسلمان مر جائے تو ان کی غیبت نہ کرنا، ان کی برائیاں نہ کرنا، کیونکہ اللہ فیصلہ فرماتا ہے۔ کیسے فیصلہ فرماتا ہے؟ تمہارے گواہوں پر فیصلہ فرماتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف، ترمذی شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحیح حدیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آقا کے دربار میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ گزرا، جنازہ گزرنا تھا، صحابہ نے دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کتنا اچھا تھا یہ مرنے والا، کتنا اچھا تھا۔ تو حضور کا جملہ نکلا وجبت، واجب ہو گئی۔ تو حضور نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ صحابہ نے حضور نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیسے کیوں؟ سوال کر رہے ہیں کیسے کیوں؟ ابھی تم نے گواہی دی اچھا تھا تو اللہ نے جنت واجب کر دیا ہے۔ پھر ایک جنازہ گزر گیا، وہ کہا یا رسول اللہ بڑا بدبخت تھا، بڑے گناہگار تھا۔ حضور نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تو کیا واجب ہو گئی؟ صحابہ پوچھے جہنم واجب ہو۔ کیوں؟ تم نے ابھی اس کی برائی بیان کر دی، تم نے ابھی اس کی برائی بیان کر دی۔ اللہ جہنم میں، کیا نبی، اللہ کا نبی اور رسول اپنے والد کے لیے جہنمی کہہ سکتا ہے؟ جو اپنے مرنے والے والد کے لیے کہہ سکتا ہے بدبختوں ذرا سنو، احاسنوا اماتکم، اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو، تم اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو۔ ذرا غور کرو، یہ عقیدہ ہے جہاں سے دل سے اگر بدبختی اگر آ گئی، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، اس ٹاپک پہ جانے کی ضرورت آپ کو۔ یہ برباد کرنے والے آتے ہیں، یا آپ جہاں جہاں اس طرح یہ مضامین لاؤ گے، یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں۔ وہ بدبخت کم پڑھے لکھوں کو سکھایا جاتا اور نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ ارے اللہ نے دستور بنا دیا، اصول بنا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فوق صوت النبی، نماز ترک ہونے پر، روزہ ترک ہونے پر، حج کے ترک ہونے پر، یعنی کسی ترک پر اتنی وعید نہیں فرمائی نماز چھوڑ دے گے تو جہنم میں جاؤ گے، روزہ چھوڑ دو گے تو جہنم میں جاؤ گے، گناہ ہوگا، بڑا گناہ ہوگا، وعید آئی، اپنی جگہ ہے وعید، پھر معاف کر دے گا، جہنم سے جنت میں لے آئے گا۔ مگر میرے بھائیو، نبی کی تعظیم کا جب معاملہ آیا تو اللہ نے کیا کہا ذرا سن لو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آگے ان تحبط، آگے
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تم میرے نبی کی شان میں تھوڑی بھی گستاخی کرو گے، آواز کو بلند کرو گے، بے ادبی کرو گے تو ہوگا کیا؟ تمہارے جتنے اعمال ہیں، ایمان ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کروں گا، سب کے سب ختم کر دوں گا. گستاخی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے سب عمل ختم کر دوں گا. نمازیں ختم، روزے ختم، سارے کے سارے ختم ہوں گے. تم کو پتا بھی نہیں چلے گا. کیوں نہیں پتا چلے گا؟ میرا محبوب ہے، وہ لاڈلا ہے، پیارا ہے. تم گناہ کرتے ہو تو پتا چلتا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پتا چل رہا ہے، روزہ چھوڑ رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے، گالی دے رہے ہیں تو پتا ہے کہ میں نے گناہ کیا. توبہ کر لو گے، مگر یہاں تم کو پتا نہیں چلے گا. بدبختی کرتے رہو گے، بے ادبی کرتے رہو گے اور کہے گے کہ ہم سچے ہیں، ہم نبی کے والد کو جہنم میں داخل کرنے والے سچے ہیں کیونکہ حدیث پیش کر رہے ہیں. اس طرح تمہارے سارے اعمال برباد ہوں گے. تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. نبی کی عظمت اور شان کا معاملہ یہ ہے. یاد رکھو، ہم آسان سمجھتے ہیں، یہ بڑی بیماری ہے. کیوں؟ یہ ریکارڈ میں اس لیے کرائے یہ دور تک پہنچاؤ. یہ جو ہے بارش جیسے آتی ہے تو ہمارے پچھلے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ مینڈکاں نکلتے تھے، وہ مینڈکوں کی جیسا ہوتا تھا. اب تو کیا ہے، دوا فرٹیلائزر یہ وہ مار کے نہ چڑیا نظر آ رہی. دکھ رہے آپ کو چڑیا اڑیا؟ بہت کم، پہلے بہت دکھتے تھے چڑیا اڑیا کھیتوں میں ادھر ادھر. ویسا اب آتے اور وہ گستاخی کرتے کرتے کیا کرتے معلوم؟ حدیثاں پیش کرتے. ہمارے مولویاں ذرا کم پڑے ہوئے امام صاحب ان کے پاس پہنچا دیتے حدیث، انہوں بھی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے. انہوں پڑھے تو انہوں اپنے دو چار جنے کو سناتے. نہیں آتا نہیں معلوم کیا ہے کہ ہو. ابھی بولے تو اب بولے تو باپ کچھ بولتے، ٹرانسلیشن کر دیتے. ٹرانسلیشن کرنے کے بعد گمراہ ہو جائے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ فرما رہا قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی، قرآن کے ذریعے سے گمراہی بھی ملے گی. قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی، قرآن کے ذریعے سے گمراہی بھی ملے گی. خیر میں حج کا مضمون ادھر چلے گا، کیوں چلا گیا پتہ ہی نہیں میرے کو. بہرحال ادھر نہیں جانا تھا. آپ بولیں گے مول صاحب کی ادھر کی چلے گئے. نہیں، ہمارا جو چل رہا تھا پہلے وہ میلاد کا جو آ رہا ہے معاملہ اس لیے ذکر کیا ہوں. آئیے ہمارا خیر انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے کام کی بات ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. اب آئیے میں آپ کو جو اس سے پہلے ذکر کیا حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو سن لیں اور یاد رکھ لیں کہ میرے بھائی اگر آپ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو خاموش بیٹھ جاؤ، زبان مار کرو. حضور سے محبت کیسے بڑھ سکتی ہو کرو، کیسے بڑھ سکتی ہو کرو. مگر اس پہ زبان پہ آ گیا کہ چلے گئے سمجھو. ہم تو اس کا رد کریں گے، ہم کو معلوم ہے، ہم کو نالج ہے. میرے آقا کے والد کو اگر آپ جہنمی ثابت کر رہے ہیں تو ہم تو خاموش نہیں رہیں گے. ہمارا کام ہے وہ بیان کرنا، حق بیان کرنا. آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کچھ، یہ ایسا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، خاموش رہو. وہاں حضور کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے، وہاں گستاخی ہو رہی ہے، وہاں گستاخی، بہت گستاخی ہو رہی ہے، بہت بے ادبی ہو رہی ہے. اور رحمت للعالمین ہے، وہ بڑے رحمت للعالمین. اب وہ حدیث کی طرف میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں اس کو ضعیف بولتے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ دونوں کے قبر کے پاس گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عائشہ ذرا رکو تو صحیح. حضور کا چہرہ بالکل بدلا ہوا، متغیر تھا، چہرہ بدلا ہوا تھا، چینج تھا، متفکر تھے. جا کے آنے کے بعد بہت خوش دکھ رہے تھے، بڑا چہرہ کھلکھلاتا ہوا، خوش ہے ماشاءاللہ. دیکھ کے مسکرانے لگی، یہ بھی مسکرا رہے وہ بھی مسکرا رہے. پوچھا یا رسول اللہ گئے ابھی آپ ابوا مقام پر، آپ گئے وہاں پر سفر میں تھے، ابوا مقام پر گئے، کہاں گئے؟ جاتے وقت تو غمگین تھے، آتے وقت خوش آ رہے ہیں، کیا چیز ملی یا رسول اللہ؟ پوچھے کیا چیز مل گئی آپ کو جس کی وجہ سے آپ اتنا خوش ہیں یا رسول اللہ؟ سمجھ بھی نہیں آ رہا. ذرا وضاحت میرے لیے بھی کر دو تاکہ سب کو معلوم ہو جائے، امت محمدیہ کو معلوم ہو جائے، سب کو مل جائے یہ بات.
تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے دیکھا مجھے جاتے ہوئے غمگین آتے ہوئے خوش دیکھ رہی. سچ ہے یہ بات. جب میں جا رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں بات تھی. کیا بات تھی؟ کہ میرے والدین کا حال کیا ہے. خبر تو یہی ہے والدین کا حال کیا ہے پتا نہیں، ذرا جا کے دیکھوں. گیا، متفکر تھا. گیا، جانے کے بعد رب کائنات اللہ نے فضل فرمایا، والدین اٹھے، میرا کلمہ پڑھے، پھر آرام کر لی. جاتے وقت متفکر اس لیے تھا کہ کہیں پچھلی امت سے تو نہیں، ذرا اب یہاں غور کرو، یہاں پہ بھی لاتے نکتہ. ضعیف حدیث اس لیے وضاحت کر رہا ہوں میں آپ کو. حضور کو علم غیب نہیں بولتے، خبر کا حال یا لاتے، کچھ نہ کچھ لاتے. ان کا دماغ کام کرتا، ان کو معلوم ہی نہیں. اگر جنتی ہیں تو کہیں کو جاتے تھے، یہ بھی بول سکتے انہوں. ارے بھائی میرے بدبخت جنتی ہیں تو نہیں گئے تھے، یا جہنمی ہیں تو نہیں گئے تھے. فکر تھی، حالت کیا ہے دیکھنے کے لیے گئے تھے. تڑپ تھی کہ پچھلے امت سے نہ ہو. تڑپ یہ تھی کہ پچھلے امت سے عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا موسیٰ علیہ السلام کی امت موحد ہیں، ان کی امت سے نہ ہو. چاہتا یہ ہوں کہ میرے امت میں میرے والد کو لے لوں. ایک حافظ قرآن کا معاملہ یہ ہے، وہ حفظ کرتا ہے تو اس کے والدین کو تاج ایسا پہنایا جائے گا کہ اس کا تاج ایسا ہوگا، چاند سے زیادہ روشن ہوگا. والد کا، حافظ قرآن کے والد کا یہ حال ہے تو میرے نبی کے والدین کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. یہ اس لیے وضاحت کیا ہوں. ارے جنت میں جب موحد تھے، جنتی تھے تو گئے کرے بھائی، گئے اس لیے تھے کہ میں اپنے دامن میں میری امت کے ساتھ رکھ لوں انہیں، میری امت کے ساتھ شرف انہیں یہ مل جائے. یہ بات ہے. اب وہ حدیث کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں، میں جو پہلے بتایا مانتے ہو مانو، نہیں مانتے. اب اس کے علاوہ ڈھیر انبار ہے ایمان پر، انبار علماء نے لکھ دیے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آخری ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرف جانے والوں کبھی اپنی زبان پر یہ حدیث کو سمجھے بغیر نہیں بولنا. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو خاموشی اختیار کرنا، ٹرانسلیشن نہیں آ رہا ہے تو خاموشی اختیار کرنا. وہاں گستاخی ہو رہی ہے، جہاں گستاخی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، ایمان جانے کا خدشہ اور خوف ہوتا ہے. تو آئیے سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی سے لگ جاتی ہے، ساری قوم آپ کی ڈوب جاتی ہے. صرف آپ کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا غرق ہوتا ہے. 4 بچے تھے، 4 بچوں میں سے ایک بیٹا طوفان میں غرق ہوتا ہے. سام، حام، یافس، اس طرح آپ کے بیٹوں کا نام ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم اس کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، چونکہ وقت نہیں ہے. اصل میں ڈوبنے والے کون تھے؟ 4 بیٹے، سام ہیں، حام ہیں، یافس ہے، اور ایک کنعان تھا جو ڈوب گیا. کنعان تھا، ڈوب گیا، جسے قرآن کریم بیان کر رہا ہے. اس پر بحث انشاءاللہ العزیز آئندہ کریں گے، وہ ٹائم اتنا نہیں ہے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ہمیں سننا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کتنے سال کا زمانہ ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو. تقریباً 2300 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2300 سال پہلے شہر بابل میں آپ پیدا ہوئے. بلکہ 1709 سال، یہ جب نوح علیہ السلام پر جو عذاب آیا، ان کی قوم پر جو عذاب آیا، تو وہ 1709 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا. کہاں ہے؟ بابل کے اندر. ان کی کشتی کہاں ٹکی جو ہے، ان کی جو کشتی ٹکی جودی پہاڑ پر. کیوں ٹکی؟ وہیں اتنے پہاڑاں تھے، وہیں کہیں کو گئی.
وہنچ کہیں کو گئی کیا بات ہے, وہ پہاڑ دعا کر رہا تھا, پہاڑ دعا کر رہا تھا پروردگار عالم, تواضع اختیار کر رہا تھا, تواضع, بہت تواضع. دوسرے پہاڑ جو ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے بول رہے تھے, تو تواضع اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, وہاں جا کے ٹک گئی پورا. ٹکنا, اور یہ کون سا کمال بولیں گے آپ, ارے نبی کا ان کے پاس وہ جگہ پر جانا معمولی بات نہیں ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, نماز میں آتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے زمین کا تحت الثری سے لے کر عرش تک کا حصہ, یہ جتنا حصہ ہے نا, رشک کرتا ہے دوسرے پر. میرے کیا شان ہے, ایک مومن کھڑے ہو کر مجھ پر نماز ادا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی. ہمارا عام آدمی کا ٹھہرنا تو یہ مقام ملتا ہے اس کو, تو یہ نبی کا جانا معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے حضور جب احد پر جب پہنچے تو خوشی سے جھومنے لگ گیا پہاڑ, جشن منانے لگ گیا, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. ہم تو اب منا رہے, پہاڑ جشن منایا, پہاڑ میرے آقا کی آمد پر پہاڑ جشن منایا, حضور کی آمد پر پہاڑ جشن منایا. دیکھیں کبھی بخاری پڑھو, یہ دماغ میں نہیں اترتی. پہاڑ کبھی ہلتا ہوا دیکھے, جھلتا ہوا دیکھے, ارے پہاڑ تو زمین جو ہل رہی اس کو جھکا ٹکانے کے لیے بنایا گیا, انہیں خود جھومنے لگ گیا, اچھلنے لگ گیا. تو اللہ کے رسول بولے اتنا نہ کو جھوم, اتنا مت جھوم. ابو بکر بھی ہے, عثمان بھی ہے, عمر بھی ہے, یہ دونوں ہیں, گر جائیں گے انہوں, ذرا جھوم انہوں کو. اپنا ذکر نہیں کیا, اپنا ذکر نہیں کیا. تم پر ابو بکر بھی ہے, صدیقن شہیدان, بولے زور سے پیر سے مارنے کے بعد رک گئے. تو یہ شان ہوتی ہے انبیاء کی. حضرت نوح علیہ السلام جب اترے تو اس کے بعد 250 سال رہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کی اولاد ہیں؟ حضرت سام کی اولاد ہیں. انشاءاللہ وہاں سے اگلا مضمون ہمارا رک گیا مضمون انشاءاللہ آئندہ سنیں گے. آپ آئیے, اس لیے اس سے پہلے آپ کو ذہن میں رہ جائے اچھی طرح, یہ باتیں پیدا ہوتی ہے آج ہمارے معاشرے میں نہیں آنا چاہیے, اس لیے بیان کرا. ہمیں کسی امت کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا کرنا مقصود نہیں ہے, یاد رکھو. ہم تو اتحاد پیدا کرتے ہیں. آج جو حالت ہے اتحاد, مگر یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں اس کا, بیماری کو پہلے آنے سے پہلے اگر نہیں روکیں گے تو پھر سب کے سب بیمار پڑ جاتے. کرونا کو کیسا روک رہے تھے, اتنے کیسے دیکھ لیے, نہیں تو پھیل جاتا. بلکہ وہ کرونا کو جب تک آپ نہیں روکے تو سب میں سب چل جاتے. اس کو روکنے سے کیا کرنا ہے, اس کو پہلے کے پہلے روک دیا تو وہی بیماری ختم ہو جاتی. اس لیے ہم نے یہ چیز بیان کی. اگر آپ کو اور ڈاؤٹ ہے تو ہم آپ کو کتابیں بتائیں گے, انفرادی طور پر سمجھائیں گے. نہیں سمجھ میں آئے حتی المقدور وہ کتابیں, ایسے دلائل, آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ حضور کے والدین جنتی ہیں, یقین کرنا پڑے گا. یہ چند باتیں تھی. اللہ کے چونکہ وقت زیادہ ہوا ہے, مول صاحب تو اعلان کرے تھے سوالات کے لیے, آئندہ سوالات کریے, اب جوابات آئندہ ہی دے دیں گے. آئندہ ہفتے ہم ایک پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ. عموماً جو اعتراضات ہو رہے ہیں جو انتشاری, مختصر انداز میں اخیر میں ہم وہ سوال اور جواب تاکہ ہر چیز جیسا انگلی ہلانا, ہاتھ کہاں باندھنا, ایسے ایک ہی سوال اس پر دلائل, ایسا انشاءاللہ بنائیں گے ہم تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ العزیز. ابھی آدھا گھنٹہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض جنے آدھا گھنٹہ کہاں سے دیکھتے بیٹھیں گے, پون گھنٹہ کہاں دیکھتے بیٹھیں گے. اب وقت ہی کہاں, دنیا میں ہم پڑے ہوئے ہیں تو وقت ہی کہاں ہے. اب دین کہاں کون حاصل کر رہا ہے, دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں. جو حاصل بھی کر رہے ہیں تو اب انٹرنیٹ پہ جو ملا انہوں وہ کیا بھی کس کو بھی آپ دیکھیں, نیم حکیم خطرے جاں, کوئی بھی حکیم بن رہا وہ لیتا ایک کو, یا تو جو ہے کلونجی لے لیتا, یا تو پیاز لے لیتا, یا تو لہسن لے لیتا, وہ فلاں لے لیتا, فلاں لے لیتا. آپ پورا کھولتے ہی وہی ملتا. 5 منٹ میں آپ کی شوگر ختم, 5 منٹ میں بلڈ پریشر ختم, 5 منٹ میں یہ ختم. خدا جو ہے ہم کو جو دیا چیز انہوں نکال رہے 5 منٹ میں بیوقوفاں. ایسا اپنا شعبدہ بازی شہرت کے لیے, ایسے مسائل بھی ویسی چھے. پورے نیم حکیم خطرے جا بن کے بیٹھے ہوئے ٹیوں پہ, اور ان کو کچھ آتا نہیں, بولتے نہیں. ایک صاحب سنائے تھے, وہ سناتا ہوں تاکہ بات سن کے بات کو ختم کر لیجئے. ایک صاحب جو ہے گاؤں کو گئے,
پہلا زمانہ بہت مشکل، بسا ملنا مشکل، یہ سب مل جائے. گاؤں کو گیا، وہاں گاؤں میں جانے کے بعد کھا لیے وہاں کی غذا، شہر کی غذا الگ، وہاں کی غذا الگ. 25 سال پہلے چلے جاؤ، انہوں بیان کرے سو حقیقت میں بولے وہ. تو اب بولے 25 سال پہلے اس سے زمانے میں یہاں بزرگ بیٹھے میں گئے، جانے کے بعد کھا لیے، وہ ہضم نہیں ہوا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، بہت درد ہونے لگے. تو کیا کرے؟ بولے بھئی یہاں علاج کرا لیں گے، بہت درد ہو رہا. پھر دماغ میں نہیں بھئی کیسے ڈاکٹر ہیں کہ پتہ نہیں مار دیتے ہوں گے بول کے خاموش بیٹھے ہوئے. دل نہیں بیٹھا، درد زیادہ بڑھ گیا. تو انہوں نکلے، دیکھو دواخانے گھومتے 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 نکلے. تو ہر کلینک پہ جو ہے کہیں 100 لال لائٹ لگے ہوئے، کہیں 50 لال لائٹ لگے ہوئے، کہیں 75 لگے ہوئے، کہیں 60 لگے ہوئے، کہیں زیادہ لگے ہوئے. ایک جگہ جو ہے خالی 2-3 انچ لائٹ آتے لال ڈینجر. انہوں بولی یہ گاؤں میں کیا ہے؟ یہاں یہ ڈاکٹروں کی نشانی ہے کیا؟ بولے نہیں نہیں، یہاں پہلے بہت سخت قانون ہے، یہاں بہت سخت قانون ہے. یہاں کا قانون یہ ہے کہ جس ڈاکٹر کے ہاتھ میں جتنے مرے اتنے لیٹا لگانا پڑتا. بولے اچھا 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 اچھا. گئے جا کے دیکھتے گئے، اس کے پاس 100 ہے، اس کے پاس 60 ہیں، اتنے جنا مر گئے. وہاں جا کے جو ہے 2 لیٹا دکھ رہی، اچھا ڈاکٹر دکھ رہا. بولے دل میں آ گیا، اچھا ڈاکٹر دکھ رہا، بہت زبردست ڈاکٹر دکھ رہا. اب کیسا بھی علاج کرنا پڑتا، درد کم کرنا پڑتا. بلکہ آہستہ گئے، جا کے ذرا گولیاں انجیکشن لینے سے پہلے بولے حضرت ڈاکٹر صاحب پورا دیکھ کے آؤں، پورا گاؤں سب دیکھ کے آیا ہوں، پورا کا پورا. کہیں 100 ہے، کہیں 60 ہے، کہیں 70 ہے، کہیں 50-80 ہیں. یہ لال لیٹاں اتنے لوگوں کو مارے، آپ ہی ماہر دکھ رہے، میرے 2 لیٹاں دکھ رہے ہیں، بہت ماہر ہے. کئی کو بول رہے نو اچھی دوا ملنا، بول کے پہلے سے چاپلوسی کر رہے ہیں. پیسے تو دینا ہی چاہیے، پیسے تو دینا ہے. بہت اچھے دکھ رہے ہیں. ارے یہاں نہیں معلوم تمہارے کو؟ میں دواخانہ کھول کے آدھا گھنٹہ چھوا، آدھے گھنٹے میں 2 کو مارو. تو یہ حال ہے. نیم حکیم خطرے جہاں اس طرح وہ جو ہے جانوں کو مار رہے. تو ایمان کو تو آسانی سے نکالیں گے نا بابا، ایمان کو تو آسانی سے. کچھ پڑھے ہوئے نہیں رہتے، آ جاتے کہ میں بھی مفتی ہوں، میں بھی عالم ہوں، میں بھی فتویٰ دینے والا ہوں، تو ایمان نکل جاتا. ایمان ترکاری بیٹا لینا جانے ہو تو بہت اہتمام کرتے ہو، گوشت لینا ہے تو بڑے اہتمام کرتے ہو، سونا لینا ہے تو اہتمام کرتے ہو. ایمان لینا ہے تو کہیں بھی روڈ پہ مل رہا اس سے لے رہے، انٹرنیٹ پہ مل جا رہا لے رہے، کوئی بھی دکان کھول کے بیٹھا ہوا لے لیتے. ایمان کچھ عقل ہے؟ یہ تو بڑی نعمت ہے. یہ سمجھو بات کو، نہیں سمجھ سک رہے. اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما.